تو قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کا حساب 83 سال لگایا، اول تو 83 سال کو عبادت ہی نہیں کر سکتا، 83 سال کی زندگی ہی مشکل ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ آدمی پورے 83 سال عبادت کرتا رہے؟ ایک طریقے سے تو اگر دیکھا جائے تو یہ بہتر بھی ہوا، کیونکہ اگر تعیین ہو جاتی تو ساری امت ایک ہی دن عبادت کرتی۔ اب تو پھر ایسا ہی ہے نا بھائی، جس دن مٹھائی ہوتی ہے سب آ جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے جس دن جو ہے لیلۃ القدر ہوتی تو مسجدیں بھری ہوتی، ایک رات کو عبادت کرتے اور جناب والا بقیہ جو ہے پورا سال جناب بخشائی، سرٹیفکیٹ مل گیا۔ ساری زندگی رحمتوں کو بانٹنے والا، ساری زندگی امت کے اندر آسانیاں کرنے والا، اس مرحلے پر آ کر بد دعا پر آمین کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اتنا بڑا خزانہ ہے، اتنا عظیم الشان خزانہ ہے کہ اگر اس خزانے کے سامنے بھی کوئی اس کی قدر نہ کرے اور کوئی اپنے ہاتھوں سے جھولیوں سے اس کو بھر نہ لے تو پھر ایسی محرومی کہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں خسارے۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، حق تعالی شانہ کا بے پناہ فضل اور اس کا کرم ہے کہ الحمدللہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہماری زندگیوں میں ایک دفعہ پھر آیا اور اس کو ہم اپنی آنکھوں سے اور اپنے حواس سے ایک دفعہ پھر دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں اور عبادتوں میں اس کو صرف کر رہے ہیں۔ یہ آخری عشرہ جس کے 3 روزے گزر چکے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا اس امت پر بہت بڑا انعام ہے۔ جس طرح رمضان المبارک 11 مہینوں میں سب سے افضل ہے، اسی طریقے سے رمضان المبارک کا سب سے افضل ترین حصہ وہ یہ آخری عشرہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی عبادات کے لیے اپنے گھر والوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو بڑی خاموشی سے اٹھتے تھے اور بغیر آواز کیے ہوئے وضو فرمایا کرتے تھے، اور بغیر آواز کیے ہوئے حجرے کے اندر جو بھی معمولات حضور کے ہوتے تھے کوشش کرتے تھے کہ آواز نہ ہو، تاکہ عائشہ یا جو بھی ان کی اہلیہ محترمہ جس دن بھی ہیں ان کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو۔ لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لفظ استعمال ہوا شد مئزرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو رمضان المبارک پورے میں ہی عبادتوں کا خوب معمول فرماتے، لیکن آخری عشرے میں اپنے تہبند کو کس لیتے تھے۔ شد مئزرا مطلب یہ کہ اب بہت زیادہ ہی اہتمام کراتے تھے، اور پھر فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ پورا سال نہیں جگاتے تھے، پورا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اپنے گھر والوں کو نفلی عبادات کے لیے تکلیف نہیں دیتے تھے یا ان کی نیند کا خیال رکھتے تھے کہ بھئی گھر والے بیدار نہ ہو جائیں، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو بھی تاکید فرماتے اور ان کو بھی جگاتے کہ یہ بہت قیمتی اور یہ بہت ہی عظیم و شان لمحات گزر رہے ہیں، یہ رمضان المبارک کا نچوڑ گزر رہا ہے۔ چنانچہ جس طریقے سے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اگر پہلے 20 روزوں میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو جاتی ہے، اور عبادتوں کے اندر اور نوافل اور دیگر معمولات کے اندر کوئی کمی رہ گئی
اور سستی ہو گئی اور اسی طریقے سے جو ہے دل نہیں لگا، تو اللہ تعالیٰ کا ایک دفعہ پھر رمضان میں خصوصی انعام ہوتا ہے کہ آخری عشر آ گیا، بھائی اب قدر کر لو۔ اسی لیے یہ جو اعتکاف ہے اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ آدمی، اعتکاف والا آدمی خاص طور پر وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات کو پالے، لیلۃ القدر کی فضیلت کو پالے۔ میں نے سورۃ القدر تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا، بلکہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ سورت کا نام ہی سورۃ القدر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ہم نے اس کو نازل کیا قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں، سب آپ حضرات کو پتہ ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ جیسے ہم اپنے بچوں کو کسی چیز کی اہمیت جب بتاتے ہیں تو کہتے ہیں نا بیٹا تمہیں کیا پتہ یہ کیا چیز ہے؟ کوئی رشتہ، والدین، دادا دادی، نانا نانی کا تعارف کرانا یا کسی بڑے کا تعارف کرانا ہو اور وہ اس دنیا سے جا چکا ہو تو بچوں کو کہتے ہیں بیٹا یہ تمہارے دادا ہے، تصویر دکھا، تمہیں کیا پتہ تمہارے دادا کیسے انسان تھے، کہتے ہیں نا، یا فلاں شخص کیسا آدمی تھا، یا فلاں جگہ کیسی جگہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ، تمہیں کیا، تمہاری سوچ بھی نہیں، تمہاری سوچوں کی بلندی اور اس کی وسعتوں کے اندر لیلۃ القدر نہیں آ سکتی، اتنی عظیم و شان چیز ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلت، پھر اللہ خود فرما رہے ہیں خیر من الف شہر، بہتر ہے۔ خیر لفظ جو ہے نا عربی میں جب لفظ خیر استعمال ہوتا ہے نا تو اس کے معنی اتنے وسیع ہیں کہ اس کے اندر سمندر سمو جائے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے، بس ایسا بہترین آدمی نہیں ہے کوئی، حضور فرما رہے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے جو قرآن کی خدمت میں اور مشغول رہے، اپنے آپ کو قرآن مجید کے لیے وقف کر دے۔ تو خیر کا جو لفظ ہے اس لفظ کی وسعتوں کے اندر سمندر بھی چھوٹے پڑ جائیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ کچھ پتہ نہیں، یہ نہیں بتایا، بس 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کا حساب 83 سال لگایا گننے والوں نے، کتنے سال؟ اول تو 83 سال کو عبادت ہی نہیں کر سکتا، 83 سال کی زندگی ہی مشکل ہے الا ماشاء اللہ، اور اگر مل بھی جائے تو ایسا کیا ممکن ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ آدمی پورے 83 سال عبادت کرتا رہے؟ بھائی 83 سال میں 14 سال تو گئے بچپنے میں، بلوغت میں، پھر اس کے بعد بلوغت کے بعد اگر کوئی شخص 5 وقتہ نماز کی بھی پابندی کر لے زندگی بھر، تب بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے۔ تو فرمایا کہ خیر من الف شہر، اس رات کی عبادت کا ثواب، اس رات میں قیام کا ثواب 1000 شہر بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے؟ 83 سال سے بھی بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے کوئی پتہ نہیں، کوئی حد نہیں، کوئی کنارہ نہیں، کوئی اس کی جسے کہنا چاہیے نا باؤنڈری نہیں، کوئی جورسڈکشن نہیں اس کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی جتنا چاہیں عطا فرما دیں۔ کیسا عظیم و شان تحفہ ہے اس امت کے لیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی، یہ حضور نے جب اس بات کو سوچا تو افسردہ ہوئے کہ پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں اور
پچھلی امتوں کو بہت زیادہ وقت ملتا تھا، 150 سال عمر، 200 سال عمر، اور اس سے پہلے اگر چلے جائیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 950 سال، تو مطلب عام عمر ہوگی نا، اور اس کے بعد عمریں گھٹنا شروع ہوئیں، یہاں تک کہ امت محمدیہ کی عمر سب سے کم، اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمریں جو ہے نا 60 سے 70 کے درمیان بس، خود فرمانا۔ تو حضور کو یہ بات دل میں آئی کہ میری پچھلی امتوں کو بڑا وقت ملا، میری امت کو تو وقت ہی بہت کم ملا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کو لیلۃ القدر عطا فرما دی، لیلۃ القدر عطا فرما دی کہ اپنے حبیب کو کہ ایسی رات عطا فرما دوں گا کہ پچھلی امتوں کی عبادتوں اور ان کی ریاضتوں سے بھی اس امت کا ایک ادنا آدمی جو ہے ایک رات میں آگے نکل جائے۔ کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی شان، اور یہ سب کچھ طفیل کس کے مل رہا ہے؟ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس امت کو مل رہا ہے۔ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، عجیب۔ اور پھر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، اور نازل ہوتے ہیں فرشتے، تنزل الملائکۃ والروح، اور کون نازل ہوتا ہے ساتھ میں؟ حضرت جبریل امین، قرآن کہہ رہا ہے۔ حضرت جبریل کا ایک نام کیا ہے بھائی؟ روح الامین، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، قرآن مجید کہہ رہا ہے دوسری جگہ پر۔ تو تنزل الملائکہ، نازل ہوتے ہیں فرشتے، اترتے ہیں، والروح، اور حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں، فیہا باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر سلام، اور ہر امر کے لیے، ہر چیز کے لیے، من کل امر سلام، سلامتی ہے، سلامتی ہے، یا حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی ابتدا جو ہے وہ مغرب کے بعد سے ہو جاتی ہے، یعنی لیلۃ القدر جس رات میں ہوگی اس رات کی ابتدا کہاں سے ہو جاتی ہے؟ مغرب کے بعد سے ہو جاتی ہے، اور کب تک رہتی ہے؟ مطلع الفجر، فجر تک، یعنی صبح فجر تک رہتی ہے۔ تو یہ پورا حصہ اگر اس میں کوئی عبادت کر لے تو یہ پوری کی پوری لیلۃ القدر میں ہی عبادت تصور ہوگی، چنانچہ تراویح بھی لیلۃ القدر میں متصور ہوگی، اور اسی طریقے سے جو بھی عبادت کرے گا وہ لیلۃ القدر میں ہوگی، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، رات کو 12 بجے، قیام اللیل 3 بجے۔ ہاں، تنزل الملائکۃ والروح، اگر اس کی عبادت مل جائے فرشتوں کی آمد کے وقت، جس وقت حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں، یہ کون سا وقت ہے؟ یہ زیادہ گمان یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے تہجد کا وقت ہے۔ یہ وقت کون سا ہے؟ تہجد۔ یہ وقت اور اس بندے کا وقت مل جائے تو پھر سونے پہ سہاگا، پھر تو کیا ہی کہنے، پھر تو کیا ہی کہنے۔ تو پھر فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک اللہ تعالی نے یہ رات رکھی ہے، چنانچہ مغرب کی نماز کے بعد سے ہی جو ہے اعمال میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ شروع میں لیلۃ القدر رمضان المبارک کے مہینے میں رکھی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کہ وہ عظیم الشان رات جو آپ کی امت کو دینی ہے وہ رمضان کے مہینے میں، چنانچہ حضور نے شروع رمضان سے اعتکاف فرمایا۔ 2 عشرے ہو گئے، کتنے عشرے؟ پہلے دونوں عشرے حضور نے اعتکاف فرمایا۔ جب 20 تاریخ ہو گئی تو صحابہ نے اپنا سامان وامان سمیٹا اور گھروں کو بھیجنا شروع کر دیا، یا کچھ نے بھیج دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ جس نے اپنا سامان گھروں کو بھیج دیا ہے وہ سارے کے سارے اپنا سامان واپس منگا لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے یہ بات بتا دی ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں، چنانچہ صحابہ نے اپنے سامان وغیرہ سارے واپس منگائے۔ یہ سال ایسے گزرا،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن کا اعتکاف فرمایا. پھر اس سے اگلے سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگلے سال تو بات متعین ہو گئی کہ بھئی آخری عشرے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے سے یعنی کہ 20ویں روزے سے پھر بعد میں جو ہے جیسے ہم کرتے ہیں اعتکاف شروع فرمایا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بڑی خوشی میں تشریف لائے اور بہت بشاشت کے اندر تشریف لائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے لیے جو لیلۃ القدر رکھی ہے اس رات کو بھی میرے لیے متعین فرما دی. چنانچہ بتانے کے لیے تشریف باہر لائے. بخاری میں ہے، روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو 2 صحابی لڑ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر ناگواری ہوئی، اور ناگواری جب ہوئی تو جب تشریف لائے اور آ کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا تھا، اور یہ کہ مجھے لیلۃ القدر کو متعین کر کے بتا دیا تھا، لیکن جب میں باہر آیا دیکھا کہ میرے 2 ساتھی لڑ رہے ہیں، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے ذہن سے اس کی تعیین کو نکال دی. اتنی منحوس چیز ہے آپس کا اختلاف. ایک طریقے سے تو اگر دیکھا جائے تو یہ بہتر بھی ہوا. اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے، کیونکہ اگر تعیین ہو جاتی تو ساری امت ایک ہی دن عبادت کرتی. ہم تو پھر ایسے ہی ہیں نا بھائی، ہاں جس دن مٹھائی ہوتی ہے سب آ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات. تو اسی طریقے سے جس دن جو ہے لیلۃ القدر ہوتی تو مسجدیں بھری ہوتی، ایک رات کو عبادت کرتے اور جناب والا بقیہ جو ہے پورا سال جناب بخشا بخشائی، سرٹیفکیٹ مل گیا. تو ایک تو یہ ہوا کہ یہ مصلحت تھی اس میں کہ تاکہ پورے آخری عشرے کو امت استعمال کرے اور تھوڑی سی تگ و دو کرے، 10 دن تھوڑی سی محنت کرے، جیسے دنیا کے لیے محنت کرتی ہے، جیسے کاروبار کے لیے محنت کرتی ہے، جیسے جناب والا اپنا دنیاوی امور کے لیے اپنے آپ کو کھپاتی ہے، اپنے آپ کو جناب صبح سے لے کر شام تک دنیا کے بازاروں میں ذلیل کرتا ہے یہ، تو اس کے لیے بھی تھوڑا اپنے آپ کو رگڑے، تھوڑا اپنے آپ کو جو ہے تھکائے. ایک تو یہ مصلحت. دوسری مصلحت یہ کہ امت کے اختلاف کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیا، حضور نے پیغام دے دیا کہ یہ اتنی منحوس چیز ہے کہ شب قدر کی تعیین بھی نبی کو بھلا گئی. تو بتاؤ، آپس کا اختلاف جو قومیتوں اور لسانیتوں اور رنگوں کی بنیاد پر ہو مسلمانوں میں، اس سے بڑھ کر منحوس چیز اور اس سے بڑھ کر ذلیل ترین چیز کیا ہوگی؟ 2 صحابی آپس میں چپکلش ہو گئی ہوگی، باتیں ہو جاتی، ہو نہیں جاتی. تو جب یہ تو 2 صحابی تھے، اللہ کے نبی کی تربیت میں تھے، تو اس کا یہ امپیکٹ ہے کہ حضور بتا رہے ہیں، امت کو بتا کے جا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے معمولی سے اس اختلاف کی وجہ سے لیلۃ القدر کی تعیین امت کے ہاتھ سے نکل گئی. تو جو ساری زندگی جن کا کام ہی لڑنا اور لڑانا ہے اور امت میں تفریق ہے اور جھوٹے نعرے اور سیاسی نعروں کے نام پر امت کو اکسانا ہے، مسلمانوں کے اندر نفرت کو بھرنا ہے، ایک دوسرے کے خلاف لسانی اور گروہی اور قومی اور دیگر تعصبات کو ابھارنا ہے، یہ کس قدر ذلت آمیز لوگ ہیں اور کس قدر ذلیل ترین لوگ ہوں، آپ خود اندازہ لگا لیں اس سے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جس کے اندر اب 3 دن تو نکل گئے، 7 دن رہ گئے، یہ بہت قیمتی اور عطر ہے، رمضان المبارک کا عطر ہے. عطر نچوڑ کو کہتے ہیں، جس طرح عطر کسی چیز کا نکلتا ہے تو اس کا نچوڑ نکال لیا جاتا ہے، تو یہ آخری عشرہ بھی نچوڑ ہے رمضان المبارک کا. اسی لیے اعتکاف اس ماہ ہے. اور اگر کوئی شخص اعتکاف میں نہیں بھی بیٹھا، مثال کے طور پہ، تو یہ دن تو بھائی ایسے ہیں کہ مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، آپ کو جب وقت ملتا ہے آپ آ جاؤ، نفلی اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاؤ. نفلی اعتکاف میں تو کوئی وقت کی قید بندی حد بندی نہیں ہے.
اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دنیاوی امور سے بچ کے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کے در پہ پڑ جانا، اللہ کے در پہ پڑ جانا، اپنی قریبی مساجد میں، محلے کی مساجد میں، جہاں جہاں آپ حضرات موجود ہیں، جو جو قریب مسجد ہے، جا کے رات کو کھانا وانا کھا کے جا کے اللہ کے در پہ پڑ جاؤ۔ جیسے بھکاری کسی کے در پہ پڑ جاتا ہے اور اپنی بات کو منوا لیتا ہے، اسی طرح اللہ کے در پہ اور اللہ کے گھر پہ آ کے اپنا بوریا بستر ڈال کے پڑ جاؤ اور اپنی مغفرت کروا کے اٹھو۔ اسی لیے فرمایا کہ جو اس ماہ مبارک کے اندر بھی مغفرت نہ کرا سکا ہلاک ہو وہ شخص۔ حضور نے بد دعا فرمائی، جبریل امین نے بد دعا فرمائی، اللہ کے نبی نے اس پر آمین کہا۔ ساری زندگی رحمتوں کو بانٹنے والا، ساری زندگی امت کے اندر آسانیاں کرنے والا، اس مرحلے پر آ کر بد دعا پر آمین کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اتنا بڑا خزانہ ہے، اتنا عظیم الشان خزانہ ہے کہ اگر اس خزانے کے سامنے بھی کوئی اس کی قدر نہ کرے اور کوئی اپنے ہاتھوں سے جھولیوں سے اس کو بھر نہ لے تو پھر ایسی محرومی کہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں خسارے میں۔ یہ بالکل ایسے ہی میں نے مثال دی تھی نا کہ ایک بڑی خوبصورت نہر گزر رہی ہے اور شیریں پانی ہے، میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی، اور ایک شخص نہر کے کنارے بیٹھا ہوا پیاس کر رہا ہے، یار مجھے تو پیاس لگ رہی ہے، تو اگلا بندہ اس کو بولے گا احمق آدمی، ایسا خوبصورت پانی گزر رہا ہے، بھائی چلو بھر اور پانی پی لے، برتن میں بھر اور پانی پی، کس نے منع کیا؟ تو بالکل ایسے ہی رحمتوں کے خزانے اور سمندر اور دریا بہہ رہے ہیں، پھر بھی اگر کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو پھر یہ تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا پر آمین فرمایا اور دو مزید بد دعائیں فرمائی تھیں حضرت جبریل نے کہ تباہ و برباد ہو وہ شخص جو زندگی میں اپنے ماں باپ کو پائے اور خدمت کرا کر جنت کا حقدار نہ بن سکے۔ حضور نے فرمایا آمین، اور پھر فرمایا تباہ و برباد ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے اور وہ آگے سے درود نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، اس پر بھی ہلاکت ہو۔ حضور نے فرمایا آمین۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔